اللہ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، یہاں آپ غور کیجئے کہ تذکرہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہو رہا ہے، کافروں کا یا منافقوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا، تمہارا مددگار، تمہارا رہنما اللہ ہے، اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ مومنین سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مولا، تمہارا مددگار تو اللہ ہے، اور جس کا مددگار، جس کا ساتھی، جس کا مولا، جس کا دوست اللہ ہو، کیا اس کو کسی چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ کیا اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کا ڈر ہونا چاہیے؟ نہیں نا۔ تو پھر آج مسلمان کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں دشمن سے؟ آج ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ ہم کافروں سے ڈر رہے ہیں، ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، ہم اسرائیل سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے اندر کیوں اتنا خوف بیٹھ چکا ہے؟ کیوں ہم مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے؟ کیوں ہم فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیوں اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم تنے تنہا ہیں؟ حقیقت میں تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے تھا، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں۔ کیا آج ہمارا مددگار اللہ نہیں ہے؟ کیا آج اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ اگر آج بھی ہم سب اکٹھے ہو کر ان کی مدد کے لیے نکلیں، مظلوموں کی پکار پر ہم لبیک کہیں، تو واللہ آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے۔ یہ ایک مسلمان کا پکا اور محکم یقین ہونا چاہیے